وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. دکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. میں ابھی ٹی وی میں پروگرام کرتا تھا, 2.5 گھنٹے کا پروگرام کاٹ کے آدھے گھنٹے میں انہوں نے لگایا. آپ دیکھنا, میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا فلسطین کے اوپر ٹیمپل کا مجھے بتا دیں مطلب کیا ہے. کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ میں بتا دوں گا پیچھے تیسرے ٹیمپل کے پیچھے اصل میں کہانی کیا چل رہی ہے, جس کے پیچھے ہمارا ایک ایک بچہ قتل ہو رہا ہے اور تیسرے ٹیمپل کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. وہ سیاست کے پیچھے نہیں, مذہب کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. ان کا ٹیمپل سیاسی نہیں, مذہبی ایلیمنٹ ہے. 2 طرح کے جیوز ہیں, ریبینک جیوز اور بیبلونین جیوز. ریبینک جیوز نہیں مارتے ہوتے, بیبلونین جیوز مارتے ہوتے مسلمان. اور ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو آگے سے پتہ ہے کر. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں. سہیل صاحب تو انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے. اینڈ آئی سیڈ تو یہ کوئی مان رہا, میں تیری فیلڈنگ کر رہا ہوں. آئی ایم فیلڈنگ فار یو. میں چاہ رہا ہوں مولوی ٹرین ہو جائے, باہر آ جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ مولویوں سے کمپٹنس ہو. میں تو کہہ نہیں رہا ہوں کہ باہر سے بندہ لے کے آؤ. میں کہہ رہا ہوں مسجد سے نکالو بندہ کو, مطلب ڈیولپ کرو. نہیں, وہ اس کی فیلڈنگ بھی اس کو قبول نہیں, بیکاز میرٹ اتنا لوگ ہے کہ وہ والا بندہ بھی عالم ڈکلیئر ہو گیا. ایسا بندہ عالم ہو گیا. اب وہ کیا کروں؟ وہ ایگو چڑھ گیا بیچارے کا. ایگو کا لیول ہوتا ہے, وہ چڑھا دیا ہم نے. لو اسٹینڈرڈ ایگو 1 سیکنڈ میں اوپر چڑھ جاتا ہے, کیونکہ اسٹینڈرڈ بھی بیٹھا نا کہیں. ایگو تو کہیں آئیڈینٹی تو کہیں پہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. لو اسٹینڈرڈ پہ ایگو آ گیا, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس بندے کو کیسے بتاؤں کہ یار وہ تو انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کا بھلا کر. اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں. مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا, وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا. مجھے کہتے ہیں او اب مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. وہ سکھائی ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. دکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو اسٹینڈرڈ جس دن سمجھ آئیں گے نا, اس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی, خدا کی قسم گھن آئے گی. شیشہ نہیں دیکھ سکیں گے. ایک دم اسٹینڈرڈ کی سمجھ آ گئی, اسپیشلی اسلام کے اسٹینڈرڈ. اپنا آپ مکار, عیار, جھوٹا, شاطر, فراڈیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں میں, یہ میری اوقات ہے. لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں؟ آپ کو پتا ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں نا, کیوں خانقاہوں میں بھاگ جاتے تھے؟ اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے, اسٹینڈرڈ پر چلتے تھے ان کو. اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا تھا. پوچھا نا میں نے, ابھی بھی ہیں, جاتے تو کہیں نہیں, اصلی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے. کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم؟ خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا. اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا. اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے. وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے؟ وہ منکر نکیر کو نظر آتی ہے. اس قبر میں نا اصل میں ہماری اصلی شکل نظر آ جائے گی ہماری. یہ ایکٹنگ کرتا رہا ساری عمر. لوگوں کو یہ چتاتا رہا, بتاتا رہا, بناتا رہا, بناوٹیں کرتا رہا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے, لوگ میری سنیں. ایک دفعہ نہیں مان سکا, نہیں آتا مجھے. آدھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا اکیلے میں بیٹھ کے کہ نہیں آتا, پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں. کیسے؟ ایگو کرنے ہی نہیں دیتا. دیر از نو وے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے, اللہ کی قسم 99% انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے. گورے ہوں, کالے ہوں, غیر مسلم, مسلمان نہیں, کمپیٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے, اور وہ آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکمپیٹنٹ ہوں. ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں 20s میں قسم اٹھا لیتا اگر مجھے اجازت ہوتی. ادھر 40 سال پلس نے نہیں ماننا, ایگو بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکمپیٹنس مان لیں.
مان لیں اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کوئی لبرل, کوئی کسی قسم کی کوئی یہودی سازش نہیں ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکمپٹنس مان لیں. سب سے انکمپٹنٹ بندہ حجابی لڑکی اور داڑھی والا لڑکا ہے, اور صرف اسی سے امید ہے. اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آ گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک دیز 3 things into play: your intellectualism, your politicism and قرآن حدیث. یہ تینوں کا کامبو لگے گا, آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گوریاں کالیاں گورے کالے سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے, اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے آپ. آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں, ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ ہو جائیں. دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 پلرز, ان میں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جس دن آپ کمپیٹنٹ ہو گئے اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی, آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے. اسٹینڈرڈ اوپر کر دیں, فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, فیل کریں. کوالیفائی یور سیلف ٹو ڈسکوالیفائی یور اون پیپل. کوالیفائی یور سیلف ٹو ڈسکوالیفائی یور اون فادر اینڈ مدر اینڈ بردر اینڈ سسٹر اینڈ یور سیلف. اتنی کوالیفیکیشن لے کے آئے. عمار بن جاسر نے ایک دفعہ نا عمر خطاب کو حدیث سنائی. حضرت عمر خطاب نے کہا اس کا دوسرا راوی لے کے, اور میں نہیں مانتا راوی کے. حضرت عمار بن جاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا. حضرت عمر ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے, لٹل اسٹک لے کے. حضرت عمر آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں اسٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا بس. ادروائز اینی ون کین واک ان اینڈ سے مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر دا ٹاپ آف دا ٹاپ. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی میں اسٹینڈرڈز نہیں نیچے آنے دوں گا. سو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے, اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق الجہنم حق, اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی, بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے آپ کے اندر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ چست. بس یہ ہے اصلی کہانی. دیر از اونلی ون وے آف ڈوئنگ دس, دیر از اونلی ون سولوشن ہیئر. ریز دا اسٹینڈرڈس, ریز دا اسٹینڈرڈ آف کمپیٹنس, دا ریالٹی آف کمپیٹنس. میرا بڑا بھائی ہے نا, ویری گڈ ہے. I mean, he's sunk into physics, like really. And he calls me up, and whenever he asks a question about Islam or anything, and whenever I start giving reference of physics, I stop. I say, نہیں یار, analogy تو یہاں سے نکال, میں فزکس کی analogy تیرے سامنے نہیں دے سکتا. And he smiled and he says, yeah, I know, دیں بھی مت, کیونکہ میں پھر وہ فزکس کے اس ارے کے اندر تجھے ڈسکوالیفائی کر دوں گا, رادر کے اسلام کے ارے میں تجھے شاید کوالیفائی کروں گا. مجھے تیرا اسلام نہیں چاہیے, مجھے اپنا اسلام چاہیے. میں نے تو اپنے لیے سوال کیا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی اسکیئرڈ آف دا مسلمس, کہ یہ اس کے سامنے ہوائی بات نہیں کرنی, میں نے اس کے سامنے لیس دین 100% ایکوریٹ بات نہیں کرنی. مگر مسلمانوں سے ڈر ہی کوئی نہیں, کسی کو بھی ڈر ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہمارا. سو اٹس یہ چھوٹے مسئلے ہیں جن میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہمارا کور کے اوپر, جو کاز آف آل ایشوز, کہ ہم نے میرٹ بالکل اسلام کا میرٹ لو کر دیا. اسلام کا میرٹ ہائی کرے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. I hope everybody is clear. I hope this turns out to be one of those sessions where we start to ponder upon ourselves. کسی اور کے بارے میں کچھ مت سوچا کریں. اللہ کے نبی اسلام نے شاہ فرمایا دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. آپ لوگوں کے سٹینڈرڈز بعد میں بے شک اوپر ہے نیچے ہے, اپنے سٹینڈرڈز اوپر کرنے کے لیے اب اپنی کہانی شروع کریں. I hope tonight it will be inshallah one of the game changers of all of our life, inshallah.